پھر اس کے حساب سے یہ قوم آگے بڑھے گی. جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ قوم بھی اس انتظار میں ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے بعد میں. کیونکہ میں نے تو بہت سے کلپ ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں نون لیگ کے جلسوں میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پیسے دے کے بلایا گیا، ہم نے تو پیسے لیے ہیں، ہم نے تو کھانا کھایا ہے، ہم نے تو یہ کیا ہے. اور یقینی طور پہ ایسا ہوا ہوگا. تو عام عوام جو ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ چور ڈاکوؤں کو لا کے دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن سے فرار کریں گے، یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. میں غیب کا علم تو نہیں رکھتی، لیکن میں سکس سینس کی کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی نہ کچھ ایسی بات کر دیں گے الیکشن سے پہلے کہ یہ الیکشن جو دیکھیں نا سینٹ میں نون لیگ کے ہی لوگوں نے آ کے اس کی مخالفت کی ہے کہ اس کو پوسٹ پون کرایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ کسی اور نے تو نہیں آ کے کی نا. ان کو پتہ ہے کہ ان کی ہار ہے. اگر فری الیکشن کرائے جائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے تو ان کی ہار یقینی ہے. تو یہ کرا نہیں سکتے. اور بہت بڑی دھاندلی کا اب ہونا ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ میڈیا اتنا ڈیجیٹل میڈیا اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ جہاں کوئی غلطی ہوگی وہاں پکڑی جائے گی. یہ یا تو پھر آپ وہی کر لینا کہ جیسے آپ نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو بٹھانا ہے، بس لا کے بٹھا دیں. تو عوام بھی دیکھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں نا. اب بس دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے تو بھی یہ مارے جائیں گے، اور یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو بھی یہ مارے جائیں گے. اب ان کی یہ ایسا تیر انہوں نے اپنے حلق میں لے لیا ہے جو نہ نکالتے دم پڑ رہا ہے نہ نکلتے رقم پڑ رہا ہے. یہ عمران خان ایسا تیر ان کے حلق میں جا کے پھنسا ہے. آپ لوگ سب موجود ہیں یہاں پہ؟ میں خود ہی تقریر کر رہی ہوں. نہیں آپ بڑی اچھی بات جی. اکثر میں ہماری اکثر براڈوں میں ڈیکورم ہوتا ہے، جب کوئی بول رہا ہوتا ہے ہم میوٹ کر لیتے ہیں، اور جو موڈیٹر ہوتا ہے وہ پھر اگلے بندوں کو آپ بالکل 100% بات کر رہی ہیں. انشاءاللہ دعا کریں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ انہوں نے تقریباً ہر وہ حربہ اڈاپٹ کر لیا ہے، اور اس کے باوجود بھی الیکشن نہیں کروائیں گے. تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہماری جو چین آف کمانڈ نے جو کچھ کیا وہ سارا ان کے گلے پڑ رہا ہے، تو آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی شکست ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بہت بڑی شکست. بالکل دیکھیں نا، میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی پالیٹکس ہو، سے فار ایگزامپل اگر پاکستان میں آج الیکٹورل پالیٹکس ہے تو الیکٹورل پالیٹکس تو اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو الیکشنوں پہ ہی جا کے ہوتا ہے. اب میرے اکثر دوست یہاں پہ بحث کرتے رہے، یہ آئیڈیل نہیں ہے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جب کسی طور پہ اگر کوئی ٹیم آگے آئے گی تو تب ہی اگر وہ اسے چینج کرتی ہے کسی اور فارم آف پالیٹکس میں، پریزیڈنشل کرتی ہے یا جو بھی کرتی ہے، وہ بندوق کی نالی سے تو کر نہیں سکتی. یا کوئی مارشل لا تو عوام نہیں لگا سکتی. ہاں عوام نکل سکتی ہے اور پھر اچھا خاصا بلڈ شڈ ہوگا، اور یہ جو جن کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا وہ جا کے بارڈر پہ کھڑے ہوں گے، لوگوں کے اوپر سوار نہیں رہیں گے. لیکن ابھی تو وہ سوار ہے، اور ابھی وہ سوار ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس بندے کو، اس کی ٹیم کو 2/3 میجورٹی نہ ملے. بہت سارے انہوں نے اپنے بندے پارٹیوں میں انٹیکٹ کر لیے، کئیوں کی نامینیشن نہیں ہونے دی. پارٹیوں کے اندر ان کے بہت سارے گھوڑے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. یعنی آپ کہتے ہیں نا پری پول ریگنگ، آپ کہتے ہیں فیئر یہ فیئر نہ بھی کروائیں، الیکشن کروائیں تو ان کو پتہ ہے کہ اگر 60-70% لوگ، جو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے، تو یہ کیسے اس کو مینج کریں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، جب کسی کا سر پھرتا ہے نا تو ہر وہ حربہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے کتنے لوگوں کو ایکسپوز کروا دیا. قاضی فائز عیسیٰ جو ہیومن رائٹ کا چیمپئن بنتا تھا، آج اسی ہی کی رینک اینڈ فائل میں لوگ اس کو
ماں بہن کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس کا ایک امپیکٹ تو یہی ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ کہ خان صاحب کو جب انہوں نے گرایا تھا تو خان صاحب کی پاپولیرٹی 31-32% تھی، اور اب خان صاحب کی 80 پہ چلے گی. تو ان کو تو سارے حربے ہی نقصان میں ہو گئے نا. پہلے انہوں نے سمجھا زمان پاک میں اسے بند کریں گے تو شاید جب زمان پاک میں انہوں نے اٹیک کیا، جب خان صاحب کو بند کیا ہے تو اس وقت پاپولیرٹی 60% تھی. وہ بندہ جیل میں جا کے بیٹھ گیا، اس کی تصویر بھی نہیں نکل سکتی، اس کی بات نہیں نکل سکتی، اس کے باوجود پاپولیرٹی 80% آ گئی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کریں کیا. یہ کون سا جن ہے جو بوتل سے نکل آیا ہے؟ اسپیشلی کمپنی کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ بڑا غلط تیر انہوں نے لے لیا اپنے حلق میں، نہ نکلتے بھی نکل رہے، نہ گلتے نکل رہے. ایسے ہی ہے. تو بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اوبیسلی ہماری تو یہی خواہش ہوگی کہ یہ الیکشن کروائیں اور ہم پورا زور لگائیں. آگے یا قسمت یا نصیب والی. ویسے گنجائش انہوں نے چھوڑی کوئی نہیں ہمارے لیے. ہر وہ آبسٹیکل کریٹ کیا ہے جو کسی بھی الیکشن میں بڑا مشکل سا کام ہے. لیکن ایک بات خان صاحب نے کہی جو ہمارے تک پہنچی کہ اوورسیز پاکستانی میرے الیکشن میں پوری پارٹیسپیشن کریں گے، بلکہ میرا الیکشن لڑیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگوں کے رشتہ دار، بہن بھائی، اپنی پینیٹریشن ہے. ہاں، اس کے اوپر ہم سب لوگوں نے اپنی ایفٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس لوگوں پر ہم نے اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں. اگر ہم براڈوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو اصل میں ہم باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹارگٹ ہمارا 8 فروری میکسیمم لوگوں کو آگے نکالنا، تاکہ یہ جو بھی پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گلے پڑ جائے. کیونکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ نہ نکلیں جی، کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ٹکٹ دے دی، نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف کھا رہا ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس یہ بات ہے میری بہن. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک جو پوری تاریخ میں جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تھے وہ کون سے ہوئے تھے؟ 73 نہیں، 73 کے نہیں تھے. جس میں مجیب الرحمان بھی کھڑا ہوا تھا ادھر تو ادھر تم والی. جی وہ 70 کے تھے. اچھا 70 جی ہاں ٹھیک 1970 کے تھے، اور وہ واقعاً فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں. صرف وہی ایک الیکشن تھے جو فری اینڈ فیئر ہوئے تھے. اس کے بعد سے لے کے اور آج تک ریگنگ ہوئی ہے، پری پول ریگنگ ہوئی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ الیکشن میں 40% لوگ گئے ہیں، کچھ میں پھر 45% گئے ہیں، کچھ میں 55% گئے ہیں. مطلب اس سے زیادہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں باہر. تو بیسکلی عوام تھک چکی ہے، عوام تنگ آ چکی ہے. عوام کو پتہ ہے کہ یہ چور، غدار، لٹیرے، جھوٹے، یہ ایک وہ کہتے ہیں نا، وہ جو پارسل کا جو گیم ہے کہ پہلے 2 سال تم، 3 سال ہم، 4 سال تم، 4 سال ہم. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرتی آ رہی ہے، اور انہی کی بیس پہ کرتی آ رہی ہے. فوج کی وجہ سے کرتی آ رہی ہے. فوجی لا رہی ہے، فوجی اتار رہی ہے، فوجی چڑھا رہی ہے. یہ عمران خان کو بھی یہی سمجھ کے لائے تھے کہ یہ بھی ان کی ہی طرح سے ہوگا، لیکن ان کے امیدوں کے برعکس عمران خان وہ نہیں نکلا جو یہ سمجھ رہے تھے. عمران خان ایک سچا پاکستانی نکل آیا اتفاق سے جس کو واقعاً ملک سے محبت ہے. لیکن عمران خان کے لیے کیا مشکل تھا باہر جانا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جتنے ہم لوگ میں اپنی بھی بات کریں، ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو کیا کیا آفر ہو چکی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان سے نکل کے باہر جا کے بیٹھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہے. وہ کل اپنی بات کرو، ان کی بات سن کے مان کے جا کے باہر بیٹھ سکتا ہے. لیکن یہ ہوتی ہے محبت ملک سے، اور یہ ہوتا ہے ایماندار بندہ، اللہ پہ ایمان رکھنے والا سچا بندہ. آج اس کی جیل میں بیٹھنے کے باوجود بھی جو مقبولیت اتنے عروج پر جا رہی ہے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک سچا انسان ہے، وہ اللہ کا پر پورا ایمان رکھنے والا بندہ ہے وہ، اور اس کو انہوں نے ہر طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس کی پرسنل چیزوں پہ جا کے کوشش کی، کتابیں لکھی اس کے خلاف، عورتوں کو لے کے آ گئے اس کے خلاف، پتہ نہیں کیا 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 اس کے خلاف. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اتنی سب کرنے کے باوجود بھی اس کی پاپولیرٹی کا جو اس وقت عروج ہے وہ اپنے پیک پہ ہے. تو یہ کچھ نہیں کر سکے اس کا، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان ایک سچا انسان ہے اور اپنے اللہ پر پورا ایمان رکھنے والا انسان ہے. اس کو لالچ نہیں ہے، اس کو نہ شہرت کی پرواہ ہے، نہ اس کو موت کی سب سے زیادہ جو عزیز ہوتی ہے نا انسان کو، وہ اپنی زندگی ہوتی ہے. اس کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں ہے. تو ایسے انسان کو یہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے. جی بی ایف ٹی بھائی، آپ موو کریں، باقی لوگوں کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں. میری بہن نے بڑی زبردست باتیں کی. جی بی ایف ٹی بھائی. میں اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کے پاس ضرور شامل ہوں گی. جی 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 ضرور. تھینک یو تھینک یو. بی ایف ٹی بھائی آپ کہاں غائب ہو گئے؟ اچھا اوسی بھائی، بی ایف ٹی بھائی تو غائب ہو گئے. آپ بات کریں یا لالا عنایت اللہ یا باقی لوگ. اوسی بھائی آپ اسے روٹیٹ کرتے ہیں. سر ایران نے ایک بار پھر حملہ کیا ہے بیلسٹک میزائل سے. ابھی 2 منٹ پہلے ایک نیوز آئی ہے سر. اچھا، بہرحال وہ میں اندازہ ہے کنفرٹیشن میں لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لالا عنایت اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرے خیال میں سسٹر اپنی بات کہہ گئی. جی لالا. اچھا یہاں پہ تو ساروں نے خاموشی چھا گئی. فوزیہ بہن اوور ٹو یو. آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی میں نے ابھی جوائن کیا، میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی، مگر آپ ایران کے حملوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ابھی جی فہیم بھائی میرے سے سوال کیا آپ نے کوئی؟ سوال نہیں بڑی ریپیٹ دفعہ کریں. چلے پہلے فوزیہ بہن کر لے. جی میں فارا وائل آگا صبح. جی فوزیہ اچھا بہن جی السلام علیکم، آپ کریں جی. سارے سو گئے سب. ہاں جی، تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہماری سیفٹی کو کوئی خطرہ ہے تو ان کو نکالے نا سیاست سے، اور کہیں کہ جا کے تو پریکٹیکلی کچھ دکھائیں، لڑیں جا کے، ہماری حفاظت کریں. جس چیز کے لیے ان کو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، تو ان کو وہاں اپنی حدود میں رہنا چاہیے. تو پھر جائیں اور لڑیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، جائیں. مگر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ملک میں کچھ ایسا چیز ہو رہی ہو نا تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ میں نے پچھلے کچھ دن ہو گئے میں نے یہ چیز مینشن کی تھی کہ جب بھی ہمارے ملک میں اس طرح سے کوئی کنفلکٹ یا اس طرح الیکشن مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو تو پھر ہمارے بارڈرز پہ ہلچل ہو جاتی ہے. تو اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا، مگر ہوا اگین. تو یہ ہمیں ایسے ہی کرتے آئے لاسٹ 70 ایئر سے، تو اب بھی ہوتا رہے گا ابھی اسی بھی طرح. میری بہن، ابھی بھی کوئی پتہ نہیں یہ کیا کیا کر جائیں. اب اس سے ہاں جی، میں نے کہا اس سے میر زیادہ نے بھی یہ سوری حمد بھی میں بول رہی ہوں، حمد میر نے بھی یہی بولا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ضرور ہے اس سے پہلے. جی سوری آپ بولیں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں بلکہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا تھا کہ ابھی بھی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ غلط کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کو ڈر ہے کہ یہ الیکشن نہیں مینیج کر سکیں گے. نہیں تو نہیں کر رہے، ہو نہیں رہے ان سے.
हो भी नहीं रहा इनसे, कि वो अभी अभी एक साफी बैठा था, मैं उसकी बातें सुन रही थी, मुझे उसका नाम भी नहीं याद रहा, तो कोई न्याय, तो उसने ये बातें की हैं कि इनसे संभाला नहीं जा रहा, इनसे तो अभी तक कुछ बैलेट पेपर या इस तरह से जो उनको छापने का काम होता है वो ही कंप्लीट नहीं हुआ मेरे ख्याल से अभी तक। तो ये, चलो वो तो एक अलग बात है, मगर ये पूरा जोर दे रहे हैं इन चीजों पे कि इलेक्शन ना हो, और ये पूरी कोशिश करेंगे, मैं भी ये ईरान को थोड़े पैसे दे के भी इन्होंने हमला करवाना पड़ा तो करवाएंगे। नहीं 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 और नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। ये इन्होंने जान के उंगली ली है ईरान में जाके कि अच्छा कहीं ना कहीं लोगों की तवज्जो बढ़ जाए। जाहिर अच्छा बात, ये प्रॉक्सीज जो हमारी चेन ऑफ कमांड हमेशा ही रखती रही है, चाहे वो पारा चनार हो जो इस तरफ होती थी, जहाँ पे ये लड़ाइयाँ करवाते थे, तो सब चीज़ें आज आज के दौर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको रियलिटी चेक नहीं पता। यही वजह है इनको समझ नहीं आ रही कि जो बातें शायद पाकिस्तान में 5% लोग करते थे, आज वो 80-90% लोग कर रहे हैं। अभी भी कई लोग नहीं बैठे हुए हैं। ये इनकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर इनकी अकल होती तो शायद यहाँ तक न पहुँचते। इनको पता लग गया है कि इनके कब्जे जो उनसे हैं वो छूटने वाले हैं, ये कट टू साइज होंगे, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है। अब मेरी तो ख्वाहिश है कि कल के होते आज हो जाए, लेकिन जिन्होंने इतनी देर से हमारे मुल्क पे कब्जा करके रखा हुआ है वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करें, और हमारी कोशिश है कि उसे लड़ें। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे इंडिया ने तकरीबन 7.5-8 लाख फौज बैठाई हुई है। हमारे मुल्क का भी यही हिसाब हुआ है, फौज बैठी हुई है, हालांकि वो थोड़ी बैठी हुई है, लेकिन हमारे लोगों में इज्तिमाई शऊर ही नहीं कि अगर हम इकट्ठे होकर निकलें तो ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इन्होंने हमारे लोगों को डरा के धमका के ज़्यादतियाँ करके किसी को पैसा दे, किसी को लालच दे, तो ये इन्होंने रोका हुआ है। लेकिन लोग दिल में पूरा पूरा गुस्सा लेके बैठे हुए हैं। तो अल्लाह करे कि इस दफ़ा किसी न किसी तरीके से इन लोगों को कट टू साइज किया जाए जिनका अरसे से कब्ज़ा है, और उसके बाद चीज़ों को चेंज किया जाए। अदरवाइज़ तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि ये बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, और खून खराबा जो सा है जो इमरान खान नहीं चाहता, जो मुझे समझ है। तो बस ये है, बाकी लोग बात करें। ओसी भाई आप अगर इस पर बात करें, मैं फौजिया बहन की बात को आपने अगर सेकंड करना है भैया जी बिल्कुल फ़हीम भाई, दो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं। लाला भी मेरा ख्याल अभी आ जाएंगे हमारे साथ। मानो बहन वेलकम। दो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये ईरान वाली, चूंकि इन्होंने वहाँ पे कुछ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई थी, वो इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है यहाँ बलूचिस्तान साइड पे, अल दाग या इस तरह का कोई नाम उसका है ना, जो बलूचियों को कत्लेआम भी करता है, और वो बाकी कार्रवाइयाँ भी उससे ये करवाते हैं ईरान में। कोई आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। तो उसको परसूट उन्होंने की है अभी। ये तो डेवलपमेंट आपको पता है। तो दूसरी ये है कि आज जो इंडियन नेशनल उनकी न्यूज़ एजेंसी है, उसकी भी एक न्यूज़ है कि जम्मू के इलाके में इन्होंने कोई ड्रोन भेजे हैं हमारे फौजियों ने। उसमें यानी पैसे थे, कुछ कैश थी, और उसमें कुछ असला था, यानी उन्होंने असला ट्रांसपोर्ट किया और पैसे ट्रांसपोर्ट किए हैं। तो दूसरी तरफ आप समझ लें कि एक तरफ तो ये ईरान से ज़ाहिर है इसराइल के साथ मिलके अब ये मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो ईरान किसी न किसी तरीके से जो हूसी मुजाहिदीन है उनको बैक कर रहा है। तो ये एक किसका तो ये नेक्सस है। दूसरी तरफ आपकी जो पाक इंडिया है सरहद, उस पे फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन मतवक्को है।
یعنی اگر بڑی کوئی ورس حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے پھر ان کی مدد کو، جیسے مودی کے ساتھ انہوں نے کیا، مودی کو انہوں نے بیل آؤٹ کیا، تو اسی طریقے سے ان کا وہ سی آئی اے کا پورا یہ ایجنڈا ہے، یہ سارے دے آر آن دی سیم پیج. جو یہ باؤ بٹ آیا یہ بھی اسرائیل انڈین لابی سے آیا، اور ابھی جو منیرا جیسے گیا ہوا تو دے آر آن دی سیم پیج. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں سارے. تو وہ فلیگ فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتے ہیں اور سیویئر بننے کے لیے. تو یہ سارے ان کے ٹیکٹکس ہیں. تو میں تو یہی پہلے آپ سے پہلے شاید آپ تھے یہاں پہ، تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں بطور قوم ہمیں جو یہ مظلومیت کی ایک ہمارا جو کردار ہے، اور جو مظلومیت کی ایک جو ہماری ذہن سازی کر دی گئی ہے، کہ ہمیں اس سے تھوڑا نا نکل کے پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، نہیں اب ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جی ہسٹری نہیں ہے آپ کی شاید کہ وہ کوئی ہتھیار لڑ لیں یا ایسے کر لیں، لیکن بہت سے اور جنگیں جب لڑی جاتی ہیں یہ دے آر ودن اس. تو ان کو آپ ان کی جو انسرکلمنٹ ہے، ان کی بڑے ڈفرینٹ سٹائل کے اندر آپ ان کی سرکلمنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو میں برٹش انڈین آرمی جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک بڑی جیسے کہتے ہیں کہ ایک لمبی جدوجہد ہے. لیکن بالآخر آپ کو اس فوج سے جنگ کیے بغیر، اس کو مکمل، اس کا خاتمہ مکمل شکست و خاتمہ دیے بغیر آپ کو آزادی نہیں ملے گی. یہ آپ بالکل پکی ٹکی لکھ دیں، بشک آپ 3/4 سے آ جائیں، 4/4 سے آ جائیں، پورے چائنا کے ووٹ لے کے آ جائیں، پورے انڈیا کا ووٹ لے کے آ جائیں، آپ جو بھی کر لیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس جو بروٹ جسے طاقت ہے نا ہارڈ، وہ آپ بشک پورے پاکستان کے ووٹ لے کے آ جائیں نا، 4 فوجی آگے ٹھڈے مار کے پرائم منسٹر کو باہر نکال دیں گے نا، تو آپ کیا کر لیں گے ان کا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو آپ نے کنٹین کرنا ہے، اس کو انسرکلمنٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا بطور قوم ہمارا کسی سیاسی جماعت سے مد مقابل نہیں ہے. ہمارے مد مقابل ایک مسلح ٹرینڈ مسلح فوج ہے، مافیا ایک، اور وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں بلکہ کہیں اور سے کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ ریئلٹی ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا، یہ ریئلٹی ہے آپ کی. اب اس کو آپ ریئلائز کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم میں بھی دیر اس کے آگے کچھ چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز ہے. وسی بھائی میں نے جو پہلے بات کی تھی نا، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو 1971 سے کہتے ہیں کہ ہماری فوج کا قبضہ ہے. میں تو آپ کو ویڈیو ایویڈنس بھی دے سکتا ہوں. اور اس وقت ہمیں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شاید غدار وطن ہے. ہم کہتے تھے کہ مجیب الرحمان ڈیزرو کرتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو نہیں کرتا. لیکن 2 ٹکڑے کروا دیا. اس وقت بھی فیصلہ فوج کا تھا. ہمیں اس وقت پنجاب میں کہا جاتا تھا کہ جی بنگالی بھوکے ننگے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں رکھنا، حالانکہ ملک بنانے والے وہ تھے. تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو 1971 سے کہتا ہے کہ فوج کا رول پاکستان میں بہت زیادہ ہے. میرے لیے جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ بڑی بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں 90% لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا فوج کا ہے. پولیٹیشین ان کے ٹول بنے ہیں، پولیٹیشین نے چوریاں کھائی ہیں، مٹھو بنے ہیں یا اپنی بینیفیشری کی ہے، لیکن ان دا وے پاکستان میں انہوں نے کنٹرول کیا. تو میں جب آپ اکثر دوست کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ مجھے کہیں تو میں تو 1971 کی بات کرتا ہوں اور میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم کوشش کرتے تھے، ہم اکثر کہتے تھے کہ آپ کو اگر کون آپ کا ریئل ایکسپلائٹر ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنے فیصلے صحیح کر ہی نہیں سکتے. اگر پوری دنیا میں اگر آئل کا کرائسس آیا ہے تو اس میں اوپیکس زیادہ رسپانسبل ہے، کیونکہ وہ دنیا میں آئل کو کنٹرول کرتی ہے. اگر کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہاسپٹل میں کوئی بندہ مر جاتا ہے
تو یہ نہیں کہ وہاں لوکل کمیونٹی کا ہے، یہ پیچھے سے جو اوپیکس نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اصل میں وہ کرمنل ہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں دیکھتے. لوگ دیکھتے ہیں ادھر جو آپریشن تھیٹر میں پڑا ہے یا امیجیٹلی جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ریالٹی یہ لڑائی جو سی ہے یہ انٹرنیشنل ہے. اس وقت دو بڑوں کی لڑائی ہے. خان نے ایک سٹینڈ لیا جو ہمارے ملک کے لیے بیٹر تھا، تو میں تو اس سے ایگری کرتا ہوں نا. اب اسے آگے کیسے جائیں گے؟ یا تو فرینچ ریولوشن جیسی بات ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم لوگوں کو پش کرتے ہیں کہ بھی نکلو نکلو، سارے لوگ، میرے خیال میں کوئی بھی بندہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو یہ بات نہ کرتا ہو کہ لوگ نکلیں. آج سے نہیں، پچھلے 8-9 مہینے سے، بلکہ جس دن خان صاحب کی گورنمنٹ گری ہے اس کے بعد بھی اکثر کچھ چیزیں ہوئی ہیں. کتنی جگہ پہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ وہ پاکستان پورے میں لڑائی ہو سکتی تھی، اس کو خان صاحب نے خود ڈیفیوز کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں غلط کیا ہے، لیکن ڈیفیوز کیا ہے. لیکن اس کا ایک بات ضرور ہوئی ہے اوسی بھائی، بلکہ میں چاہوں گا کہ عنایت اللہ ایشین ایگل بھائی بھی آ جائیں، کہ ہم نے لوگوں کو ریئلائز کروا دیا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچایا. تو ہم نے لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کو پہنچایا. تو یہ اسی طرح کی بات ہے. لیکن کیونکہ ہمارے لوگوں میں وہ انڈیویجول اپروچ نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں آگے جانے والی وہ چیزیں ابھی تک بلٹ ان نہیں ہوئی، تو اوبویسلی ہم اس سے تھوڑا دور ہیں. اللہ کرے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں جلدی پہنچے، لیکن دور ہیں. تو چینج تو کرنا ہے اوبویسلی. تو بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، اس کو آپ کسی بھی اینگل سے لے لیں، لیکن ریئلائزیشن سب کو ہے. تو میں چاہوں گا کہ لالا عنایت اللہ ایشین ایگل بھائی یہ بیچ میں انوالو ہوں، اور جو سم ٹائم بھائی آئے ان کو ویلکم ہو گیا، تو بالکل بات کریں. تھینک یو. لالا آپ شروع کریں. جی لالا آپ ادھر ہی ہیں؟ بی ایف ٹی بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ بی ایف ٹی بھائی بھی دیے ہیں میرا خیال. نائب لالا بھی ادھر ہی تھے، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہیں. جی ایشین ایگل بھائی جان آپ ہیں ادھر موجود؟ جی ادھر ہی ہوں، ادھر ہی ہوں. پہلے تو سب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سن رہا تھا آپ کی ڈیبیٹ، اور جس طرف آپ دلالت یعنی آپ کی باتوں کا رخ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے دیکھیں. بات سنیں، میں لالا اور فہیم بھائی ہم ایج کے اس حصے میں ہیں، ہم نے بہت ساری بہاریں دیکھی ہیں پاکستان میں، بچپن سے لے کے پھر اسٹوڈنٹ سے پھر کالج کے بعد پھر یونیورسٹی لیول پہ ان ساری چیزوں کا حصہ رہے ہیں. ایک دور تھا میں کبھی اسکول لیول پہ ATI میں تھا، وہاں سے نکلا، پھر جب کالج یونیورسٹی میں گیا جمعیت کے ساتھ اٹیچ ہوا. تو یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے روح پھونکنی ہے اس چیز کی. اور ایک شخص آیا آ کے اس نے قوم کو وہ باتیں بتائیں جو آج ہم یہاں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ 60 کی دہائی میں ملک بہت اوپر جا رہا، دنیا کے باہر کے شہزادے آ کے یہاں پڑا کرتے تھے، بہت ترقی کر رہا تھا. جاپان کو ہم نے سپورٹ کیا. کب سے؟ 1947 سے. جاپان کے بعد ہم نے پولینڈ کے ریفیوجیز کو جگہ دی، وہاں سے ہٹے جرمنی کو قرضہ دیا، وہاں سے ہٹے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہی وہ یورپی یونین جس کے ساتھ مل کے ان کو بہت سارے معاملات میں ہیلپ کی. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کا قد کاٹ بڑھا. آپ کو پتہ ہے جاپان کے حوالے سے
जापान का 15 अगस्त जो है ये आज़ादी का दिन हम मनाते हैं 14 अगस्त, इंडिया मनाता है 15 अगस्त। और 15 अगस्त को एक साइन हुआ था जंग बंदी का, दूसरी जंग अज़ीम का। वो दूसरी जंग अज़ीम का तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ये थी पावर पाकिस्तान की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और आपने 14 अगस्त रखा और 14 अगस्त को ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। है किसी को पता? ये तारीख के पन्नों से आपको बता रहा हूँ, और उन्हीं तारीख के पन्नों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब हमें जिस रेवोल्यूशन की बात हो रही है, 70% आबादी हमारी दही इलाकों पे मुश्तमिल है। शाह फैसल मौजूद था, धमकी दी थी अमेरिका ने, और इन्होंने तेल बंद करने की, तो उन्होंने कहा हम ये तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उसने पता है क्या कहा था शाह फैसल ने? कोई मसला नहीं, तुम कर दो, हम तो वैसे भी कबाइल हैं, डेजर्ट में रहने वाले हैं, हम झोंपड़ियों में और लालटेनें जला के भी अपना गुजारा कर लेंगे। तुम जिन आसाइशों के आदी हो, तुम एक दिन नहीं निकाल सकते। तो 70% पाकिस्तान की आबादी दही इलाकों पे मुश्तमिल है। ये माफियाज का कब्ज़ा इन चीज़ों पे दलालत करता है कि 70% आबादी दा नो प्रॉब्लम, वो अपना बीज डाल के उगा सकती है, खा सकती है। आज भी पाकिस्तान में लोगों को अगर कोई खाने पीने के हवाले से मसला आएगा ना, यकीन करो कि वो रोटी और जो है प्याज और उसकी चटनी पे चले जाएंगे। परेशानी है 30% लोगों की, और उस 30% में आते हैं आपके इदारे भी। इनको प्रॉब्लम है, इनकी आसाइशों से, इनको इन मामला से है कि ये हमारे हाथों से जाती रहेंगी। ये सारी डिटेल बताने का मकसद सिर्फ एक ही है, मौजूदा वक्त है इलेक्शन का। अगर इलेक्शन हो तो हमें वहाँ जो है पार्टिसिपेट करना है। इस वक्त जो ग्राउंड पे चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को फ़िलहाल भूलिए, आगे बढ़िए। 2 तिहाई से 3 तिहाई अल्लाह करे आ जाए, इमरान खान साहब आ जाएं। मामलात अगर आप अदालती मामले से हैं तो माफियाज हमेशा आपको हर उस काम से रोकते हैं कि जिस काम के ऊपर उन्हें नुकसान हो रहा हो। तो उस नुकसान को तोड़ने का वाहिद हल इस वक्त यही है कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दें, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें करें। इमरान खान साहब ने वो शाऊर, वो रूह फूंक दी है, और इस वक्त आपकी पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया की वाहिद कौम है जिसके पास यंग जनरेशन है। यकीन कीजिएगा, हमसे कहीं ज़्यादा वो आगे जाके सोच रहे हैं, और वो करेंगे। ये इस दफ़ा आपको नज़र आएगा। रही बात, हम 2 नज़रिया और सियासी अमल में आने वाले मुल्क हैं। हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है, सिर्फ डायरेक्शन है। खान साहब ने वो काम कर दिया। अब खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी से दे और इन मामलात को आगे लेके चले। मेरा पैगाम ओसी साहब आपसे यही है, बेजाड़ बेटों से थोड़ा सा निकलें, तनकीद से निकलें, मोटिवेशन पे आएँ, और इस मोटिवेशन पे आएँ कि हमें इस इलेक्शन में लाया अमल और निज़ाम और सिस्टम को कैसे लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलामोना लाला। वालेकुम सलाम। मेरी आंख लग गई थी बस। अच्छा चलें, आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। 30 मैं सेकंड मुझे फ्रेश दे हूँ, दें, फिर आपको मैं देते हैं नींद में माइक। सुन रहा था, आप बात कर रहे थे। जी जी लाला, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दें जरा, थोड़े से चलो ऊपर नीचे। ठीक बड़ी बाजी ठीक भी है, आई, फिर सबको देंगे, रोटेट करेंगे इंशाल्लाह। आपकी ठीक बारी है इसके बाद। सिर्फ ठीक एशियन है, ईगल भाई की मैं बात, ठीक है कोई एशियन ईगल भाई, मैं मसला आपकी नहीं। बात समझता हूँ कि सारी आपकी
जो जिंदगी का निचोड़ है वो इंतखाबी सियासत है। ये तो ज़ाहिर है आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप समझते हैं इसको। Sorry. You are not have any judgment about any person. Listen to me carefully, brother. Just have a बहुत ब्रॉड मेरे पास नॉलेज है। ये बात नहीं है कि मैं किसी बात को समझता नहीं हूँ या मेरा सिर्फ जो है इलेक्शन के हवाले से मेरा माइंडसेट है। मैं दुनिया के हर टॉपिक पे अगर बात आप करना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन आप जब जजमेंट देते हैं ना, नहीं, जजमेंट जब आप जानी देते हैं ना, वो जजमेंट ज़रा थोड़े से लफ्ज़ों को ना ट्विच दे लिया करें। थैंक यू सर मैं देखें ये हरगिज़ मकसद ये नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी जो आपने बात यहाँ पे की है उसी को पैराफ्रेज कर रहा हूँ। आप ही की जो बात है, यानी कि आपके नज़दीक इलेक्शन चूँकि आ रहे हैं तो उसको उसके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। Yes. और ये बाकी जो चीज़ें आपके नज़दीक ये मतलब फजूल हैं। यानी अगर आपके नज़दीक बंगालियों ने जद्दोजहद की अपनी, ये डिबेट है ना, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना जी, आर्गुमेंट। सर वी आर अ थिंक टैंक्स, सुनिएगा, वी आर अ थिंक टैंक्स। थिंक टैंक्स मीन हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक अपने मुल्क में कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन में हम बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं और उसका तरीक़ाकार ये है कि इस निज़ाम और सिस्टम की तरफ चलें। ये वाली डिबेट यकीन करें इमरान खान साहब कंप्लीट कर चुके हैं। ये बात अब पाकिस्तान से उठ रही है, हम यहाँ आज बैठ के कर रहे हैं। यकीन कीजिएगा इससे पहले पाकिस्तान में अब भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म इस वक्त काम कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से बाखूबी आगाह हैं। यकीन कीजिएगा, टैक्टिक्स दें कैसे हम इससे निकलें, कैसे हमने इससे निकलना है। जी ठीक हो गया ना, आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना भाई आपका एक। मैं अब मुझे भी तो बारी दे देना, आप मेहरबानी फरमाए जरा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ठीक है कि आप समझते हैं कि अभी खबर आई है खिज़र साहब इंतखाबी सियासत से हम निकल सके। एक सेकंड वाला जरा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि हम इंतखाबी सियासत हल है हमारे मसाइल का, यही मुझे समझ आई है आपकी बात। तो मेरा हो सकता है इस पे डिफरेंट हो ना पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सारी बात है जी। लाला आपको मैं देता हूँ, लें आप टर्न, मैं फिर कर लूँगा बात जी। हाँ नहीं, वो मैं कह रहा था ना, जो बातें आप कर रहे हैं इस वक्त वो बिल्कुल ऑथेंटिक बातें हैं दोनों की। लेकिन मैं कुछ यूँ कहूँगा कि वो याद होगा ना फहीम भाई को कि अभी भी खबर आई है खिज़र साहब आई है, तो ये किसी वक्त भी अभी ये अपनी जो कमज़ोरियाँ इनकी है, ये इमरान खान के पास जाके कहेंगे भाई हमें माफ़ करो। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये पहले जो कुछ भी करते रहे 75-76 साल, वो ठीक है, ये करते रहे। जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में अपना खून पेश किया, जो कुछ किया, वो तो गद्दार ठहरे। जो इनके कुत्ते नहलाने वाले थे वो वफादार ठहरे। यहाँ से हमारी गलती और हमारा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ है। मैंने पहले भी आपको कहा उसी भाई कि दुनिया में अमीर तरीन कंट्री जो है ना रिसोर्स के लिहाज से, वो पाकिस्तान है। और आप उसका हाल देख लीजिए कि क्या है। यानी आप $1 बिलियन के लिए यानी झोली पे लाए फिरते हैं कि इसमें कुछ डाल दो। तो हम अब आवाम ने फैसला करना है। और ये जो आप इससे पहले बहस हो रही थी कि ईरान ने हमला कर दिया, देखिए ये कुछ भी करेंगे ईरान वगैरह, एक चीज़ को मेरी आपको माननी पड़ेगी इंशाल्लाह कि ईरान की इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके या मिसाइल मार सके। ये इन्होंने करना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज से 15-16 दिन पहले उनके 12 लोग यानी बॉर्डर पर शहीद किए। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अगर किया होगा तो अपने उस तंजीम की, वो तंजीम जो है ग्रेटर बलूचिस्तान वाली, वो उनको कभी वो डिपेंड करते हैं, कभी उनसे दुश्मनी ईरान करता है, ठीक है, कभी मसले की दुश्मनी में डाल देते हैं, तो कभी करीब लेके आते हैं। तो वो प्रॉब्लम है उनका आपस में और वो करते रहते हैं। लेकिन कि यहाँ तक हम कहते हैं ना कि ईरान का वो स्टेमिना नहीं है जो पाकिस्तान से लड़ सके। लेकिन इनका क्या है कि ये बड़ी ताकत होती हुई भी दुनिया के आंखों में ये अपना मकाम बना नहीं सके। और हर आदमी इस वक्त मौजूदा सिनारियों में दुनिया इनको अच्छी नज़रों से नहीं देख रही, इनकी इज्जत नहीं हो रही।
تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کے حالات ہے، یعنی انٹرنیشنل اور نیشنل حالات، یہ دونوں بہت ہی گمبھیر ہے، اور اس میں ان کے پاس ایک ہی راستہ رہتا ہے جو کہ جا کے عمران خان کے ساتھ مفاہمت کریں گے، اور عمران خان کا ایک ہی آواز ہے کہ بھائی میں کسی سے انارو لوں گا نہیں۔ یعنی انارو لینے کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ دشمنی کی، یعنی میرے ملک کے ساتھ دشمنی کی، سازش کر کے رجیم چینج کے ذریعے میرا حکومت چینج کیا، تو ان لوگوں سے ان لوگوں کے کہنے سے پیچھے میں نہیں ہٹتا۔ ورنہ جنرل باجوہ نے تو یہاں تک اس کو کہا تھا کہ آپ اس بات کو چھوڑیے اور ہم آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن لیں گے جس میں آپ 2/3 میجارٹی لے لیں گے۔ لوگ نہیں مانا۔ دیکھیے اس کے اعصاب یہ توڑ نہیں سکے۔ اب آخر میں کیا ہوگا؟ جب یہ سب کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ وہ وقت گزر گیا کہ اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، کیا وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے شکست کھا لی ہے، یعنی ملک کے اندر ان کی شکست کھا لی ہے۔ پھر دیکھیے انہوں نے عمر بھر وہی کردار ادا کیا کہ اپنے لوگوں پر انہوں نے چڑھائی کر دی، جہاں بھی دیکھو انہوں نے چڑھائی کر دی۔ اچھا، آپ کا بنگلہ دیش بنا کیسے؟ وہ انہوں نے خود بنایا تھا بھٹو کے ساتھ مل کر۔ وہ پوری تاریخ آپ پڑھ لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا ہوگا کہ انہوں نے یہاں جب بھٹو یہ نعرہ لگایا کہ ادھر ہم ادھر تم، تو کیا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ معمولی چیزوں پر پی ٹی آئی کے ورکروں کے گھروں میں گھستی ہے، تو اس وقت یہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے جان چھڑا دی تھی اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا تھا، اور ان کا یہ بھی پروگرام تھا کہ 4-5 سال بعد ہم بھٹو کا کیا حشر کریں گے۔ جس فوج کا یہ کردار ہو، جو ہمیں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت بھی جب ان کو شکست بھی ہوئی تو اس وقت بھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اتنی بڑے شکست کے بعد بھی عزت کرتے تھے، اور آج سے 2 سال پہلے تک بھی بہت زیادہ عزت تھی فوج کی۔ آپ یقین کیجئے اب جو ان کا عزت کرنے والا اس وقت بھی موجود ہے، وہ بھی آنکھ کے نیچے کر کے بات کرے گا۔ وہ نہیں کہتا کہ یار میں ان کے ساتھ دھڑلے سے کھڑا ہوں، نہیں۔ وہ دوسرے جو انہوں نے ظلم کیے لوگ تو ان کو نہیں مانتے ابھی۔ اب انہوں نے منوانا کیسا ہے اپنے آپ کو؟ انہوں نے نظام کے آگے خود کو سپرد کرنا ہے، انہوں نے عوام کے سامنے یعنی ہتھیار ڈالنے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک فراڈی شخص کو چیف جسٹس بنا کر انہوں نے بنایا ہے، وہ تو ختم ہو چکا تھا، پھر ریویو میں آ گیا، ریویو میں یہ لوگ انہوں نے پریشر ڈالا کیونکہ وہ ان کا مخالف بنتا تھا۔ جب اس نے بعد وعید کر لیا، سب کچھ مان لیا کہ آپ جو حکم دیں گے میں وہ کروں گا، تو اس نے نشان تک آپ سے چھین لیا۔ نشان چھیننے کا مطلب ہے آپ سے یہ انسانی حقوق کی بات ہے کہ اس معاشرے میں زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں، آپ اس سے اس کے ووٹ کا حق جب چھینتے ہیں تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب ایک میں جاتا ہوں، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اور جا کے میں نام نہیں پڑھ سکتا، اور میں جس کو ووٹ دینا چاہتا ہوں اس کے نشان کو میں سمجھتا نہیں ہوں، نام میں پڑھ نہیں سکتا، تو یہ انہوں نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ اسی طرح ہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن کیا آگے بھی لوگ ان کو تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کا جو ہے نا مفاد اسی میں ہے کہ آپ بیرکوں میں چلے جائیے۔ یہ ملک دیکھیں کسی فوج نے آزاد نہیں کیا تھا، اس ملک کو عوام نے آزاد کیا تھا، خون دے کر آزاد کیا تھا۔ اگر ترکی میں فوج تھا اور ایک قانون بنا ہوا تھا تو ترکی کے فوج نے آزاد کیا تھا، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ جس فوج نے ترکی کو آزاد کیا تھا انہوں نے بھی سرنڈر کر لیا عوام کے سامنے۔ تو ان کو ذرا ہسٹری سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا کے حالات کیا ہے اس وقت، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اوور ٹو یو سر۔ اچھا بیوٹی بھائی آپ واپس آ گئے؟ اچھا میں نا سم ٹائم بھائی کو میں انگیج کر لوں گا، راجہ صاحب، یہ میں صرف ایک بات، اوسی بھائی آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو اس طرح نہ دیکھیں۔ ایک بات ایشین بھائی نے کہی ہے، میں نے بھی کہی ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، تو آپ اپنی چیزوں کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں۔ ابھی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم گن اٹھا لیں اور کہیں جی نہیں الیکشن ہی ہوں گے، ہم لڑ پڑیں،
ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اللہ کرتا کہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے تو ان کو اٹھا کے باہر پھینکتے. اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس پوزیشن میں اگر نہیں ہے تو ابھی ہمارے پاس ایک ہی سچویشن ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے. رانگلی صحیح، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا اس سے بسائڈس پوائنٹ، اس میں سیٹیں ملیں گی نہیں ملیں گی، یہ کہتے ہیں نا ایک لڑائی ہے، اس کو آگے لے کے چلنا. ہم کر نہیں سکتے، لوگ سڑکوں پہ نکلتے نہیں، ڈنڈے ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ بلڈ شیڈ ہو جائے گا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا خیال ہے کہ ہم نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا، نہیں، یہ آپ کا جو آپ اسے کنکلوڈ کرتے ہیں، یہاں پہ مجھے بھی پرابلم ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اوور آل بغیر کسی وجہ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہیں کہ جی آپ کا خیال ہے الیکشن ہے تو الیکٹورل پالیٹکس میں تو کچھ نہیں رکھا، تو جب آپ اس کو اس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں میرے خیال میں وہ تھوڑا سا غلط ہے. آپ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہم بس اسی تنخواہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی پریمپٹ ہے. یہ نہ کریں آپ. مجھے پتا ہے کہ آپ کی لائکنگ اس ادارے کی بہت کم ہے، میری شاید اس سے بھی کم ہے، شاید میں اس سے زیادہ. میں نے اسی لیے جب بات کی تھی لالا اس وقت سوئے ہوئے تھے کہ 1971 سے میرا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ فوج نے قبضہ کیا. 1971 آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں. لالا عنایت اللہ جو نیپ میں کام نیشنل عوامی پارٹی میں یا ابھی ANP پہ کام کرتے رہے ہیں، ان سے بہت پہلے، ان سے یہ تو آپ کہتے ہیں نا 2-2.5 سال پہلے ان کا رومانٹسزم ختم ہوا ہے. اس سے بہت پہلے ہم جو ہے یہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارے ملک میں فوج نے قبضہ کیا. اس میں صرف ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، اگر فوج نے قبضہ کیا ہے تو یہ فیلئر پولیٹیشین کا تھا کہ انہوں نے گرے ایریا چھوڑا، انہوں نے صحیح پالیٹکس نہیں کی. اگر وہ صحیح پالیٹکس کرتے تو کہتے ہیں نا جب آپ جگہ چھوڑتے ہیں تو چیزیں قبضہ ہو جاتی ہیں. انہوں نے کرپشن کی پالیٹکس کی، فوج کو سوٹ کرتی تھی، فوج نے ان کو استعمال کیا. فوج ایک آرگنائز ادارہ تھا، اس نے پورے پاکستان کو جیپٹائز کر لیا. وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہو گئے. پاکستان کی جتنی میجر انڈسٹریز ہیں وہ ان کے پاس چلے گی. یہ اس وقت کے پولیٹیشین کا فیلئر تھا، یہ اس وقت کے پولیٹیشین کا فیلئر تھا. ہمارے پولیٹیشین جب بھی آئے ہیں انہوں نے پاور پالیٹکس کی ہے، نظریاتی پالیٹکس نہیں کی. اس لیے یہ بات کہنی کہ یہ شاید یہ ہم نہیں سمجھتے یا نہیں ہے. سر ہماری قوم شعوری طور پہ جتنا شعور آپ کے پاس، میرے پاس یا ایشین ایگل کے پاس کے جتنے ہے، ہماری لوگوں میں یہ اجتماعی شعور نہیں ہے. ہم لوگ نہیں تیار ہوئے. ہم اپنے لوگوں کو ویسٹرن، آپ کو پتہ ہے جب یہاں پہ جب انہوں نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی بات کی تھی، ٹونی بلیئر کی گورنمنٹ تھی UK میں، سر 10 لاکھ لوگ گورے نکلے تھے اس کے خلاف. 10 لاکھ گورے، جو ہم چاہتے ہیں اگر 2 لاکھ بھی نکل آئے پاکستان میں تو انقلاب ہو جائے گا. اس لیے نکلے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ یہ قوم پڑھی لکھی ہے، یہ باشعور قوم ہے. اس قوم نے وہ چیزیں طے کرنی جو شاید ہمارے ملکوں میں ہونی چاہیے تھی، ہم نہیں کر سکے. اس میں ہمارے پولیٹیشین پلس فوجیوں کا فیلئر ہے. اب ان کا تو جپا ہے نا میرے بھائی، تو جپے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں وسیع بھائی، تھوڑی آپ کے انٹرسٹ کے لیے. ہماری فیملی میں کچھ ملنے آئے، آتھر ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، میں نام نہیں لوں گا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو ملنے آئے، میری والدہ اب تو بوڑھی ہو گئی، تو اکثر جب آتے ہیں تو جو پرانے جانے والے لوگ ہیں وہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ باجی، میری امی کو باجی کہتے ہیں کیونکہ
माई मम्स स्टिल, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे, 92 ईयर ओल्ड है। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि 71 में जो आखिरी जहाज़ था जिसमें कोशिश कर रहे थे उस वक़्त के पॉलिटिशियन कि किसी ना किसी तरीके से मुल्क न टूटे, लेकिन ऑब्वियसली फ़ौज ने फ़ैसला किया हुआ था और भुट्टो साहब ने किया हुआ था, तो मुल्क टूट गया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आखिरी जहाज़ बांग्लादेश से आया था पूरे पाकिस्तानियों का भर के, उसमें मेरी वालदा भी थी, ठीक है, और वो इसकी आई विटनेस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान में जब फौज कशी की है, उस वक़्त भी मेरे पेरेंट्स, आज कोई एक पैनोरामा प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे मेरे वालदा और वालिद का जिक्र किया गया, मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। मेरे वालिद साहब का नाम था शमीम अशरफ मलिक और मेरी वालदा का नाम है नसीम शमीम मलिक, ठीक। आज किसी पैनोरामा प्रोग्राम में मेरे पेरेंट्स का जिक्र हुआ है कि ये वो लोग थे जो बांग्लादेश में जाती हो रही थी, उस वक़्त भी कहते थे गलत कर रहे हैं, और जब बलूचिस्तान में जब गौस बख्श बजिंजो ये सारे लोग थे, तो उस वक़्त भी इन्होंने, भुट्टो ने फ़ौज भेजी थी तो गलत किया था। तो वो एज ए रेफरेंस कह रहा था कि पंजाब में ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, जो असल में वो बात हो रही थी जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, जो उस वक़्त भी बात करते थे, और पंजाब में बहुत सारी आवाज़ें उस वक़्त भी उठती थी, उनमें हमारा शुमार होता है, मेरे बुज़ुर्गों का स्पेशली होता है। तो मैं जब आपकी गुफ्तगू सुनता हूँ और मैं जब आप उसको कंक्लूड करके आगे लेके जाते हो, मुझे इसीलिए थोड़ा सा मैं रिटालिएट करता हूँ कि ओसी भाई क्या कह रहे हो। यही बात मेरे ख्याल में एशियन भाई ने महसूस की है। अभी आज की गिवन सिचुएशन में आपको गिवन पॉलिटिक्स ही करनी पड़ती है, आइडियल सिचुएशन नहीं है। हमें ऊपर से जिस बंदे को हम लीडर मान रहे हैं, जिसने ये इतनी बड़ी एक पोजीशन क्रिएट की, पाकिस्तान को शऊरी लेवल पे कहीं आगे ले गया, जो शायद इमरान खान ना होता तो हम उसी तनख्वाहों से, वर्ष तनख्वाहों में काम कर रहे होते। तो आज वो शऊर मौजूद है लोगों में, उसको हमने आगे ही लेके चलना है। हमने बिल्कुल इन लोगों को कटोसाइज करना है कि जाएं बैरकों में करें, इनकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ रहें, पॉलिटिक्स में आके पूरी इंडस्ट्रियों को काबू ना करें। तो ये करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी और हो सकती है। अगर हम ये कहें कि अभी हमने इलेक्शन में नहीं जाना, बस डंडा उठा ले, इन्होंने ये कर देना, तो मेरे हिसाब से ये गलत बात होगी। और अगर हम ये कहें तो आप ये कहें कि नहीं आपने तो उसी तनख्वाह में काम करना, ये भी गलत बात है। ये स्ट्रैटेजी की बात है। अब आप जिसको मर्जी सम टाइम, मैं थोड़ा सा फ़हीम भाई मुझे दे दें, क्योंकि एशियन भाई ने भी बात कर ली, लाला ने भी, आपने भी थोड़ा सा मुझे रिबटल कर लूँ मैं इस पे। देखिए मेरा, आपने जैसे एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, माजी हाल और आपकी एक फ्यूचर की प्रोजेक्शन है, ठीक है। जो एशियन भाई की है, ज़ाहिर है एक उम्र रफ्ता गुजरी है इसी दश्त की सहराई में, तो उनका भी एक माजी हाल और फ्यूचर है, लाला का भी है, मेरा भी थोड़ा सा तजर्बा है, समझ लिया आप, जितना नहीं होगा। मेरा अपना एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री का, राइट। मेरे ख्याल में जो हमने, जब हमारा कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल दौर था, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फौज बनाई, आपने कहा जी कि करप्ट सियासतदान है, तो करप्ट सियासतदान तो इंडिया में भी है, ठीक है, हमसे ज़्यादा कम, यानी अगर आप 50 का ईरा लेते हैं, तो जितने पाकिस्तान के हिस्से में आए उससे कुछ ज़्यादा कमो बेश कोई ज़्यादा या थोड़ा बहुत समझ लें कि हो सकता है कि 19-20 के फ़र्क से कम करप्ट हों, लेकिन वो भी करप्ट थे। बेसिकली जो डायलेमा था ना, जो इंडिया और पाकिस्तान का डायलेमा था, आप यूँ समझ लें कि 6% सिख जो हैं वो इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। ना 1947 में लगा सकते थे, ना आज लगा सकते हैं। यानी कि एक बाजवा सिख जो है वो इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन, अब तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उस ज़माने में तो गालबन 2 या 2.5% सिख थे जब तकसीम हिंद हुई है।
تو ان کی کانسٹیچوئنسی نہیں تھی وہاں پہ، ایتھنک کانسٹیچوئنسی نہیں تھی. برٹش انڈین آرمی کا جو حصہ انڈیا کے حصے میں آیا، وہاں 2-3% سکھ جو تھے وہ ان کی ایتھنک کانسٹیچوئنسی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہمارے حصے میں جو انفارچونیٹلی جو حصہ آیا، وہاں پہ 70% مور اور لیس جو ہماری پنجابی ہم ایتھنکسٹی تھی، وہ کانسٹیچوئنسی تھی اس فوج کی. ٹھیک ہے. اور وہ کانسٹیچوئنسی آج سے 2 سال پہلے تک فوج نے قائم دائم رکھی. ٹھیک ہے نا، یا متفق ہے میرے سے اس بات پہ. یعنی آج سے 2 سال پہلے تک خاص کر پنجاب کے اندر جو 70-80% اپروول ریٹ تھا فوج کا، یعنی انہوں نے آدھا اگر ملک بھی گنوا دیا، یا انہوں نے 40 سال سے پیچھے خانہ جنگی لگا دی، یا انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کو بیچا. ٹھیک ہے نا. اور انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے انہوں نے ساری وہ جنگیں جو ہیں وہ ویج کی. تو اس کے باوجود ان کی تو یہ کانسٹیٹیوشنل ان کی یہاں پہ ایشو تھا. ٹھیک ہے نا، جو اب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، پچھلے 2 سال کے اندر یہ چیزیں تبدیل ہوئی. ایک تو ظاہر جنریشنل ایک ڈیموگرافی جسے آپ کہتے ہیں، اب وہ جنریشن نہیں ہے. دوسرا سوشل میڈیا ہے، کچھ چیزیں اس طریقے سے انفارمیشن، جیسے آپ اس زمانے میں انہوں نے ایک کوائن کیا، مجھے ایک جسٹر منیر ہے، اس کی ایک کتاب مجھے پڑھنے کا اتفاق، تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ شیخ، وہ اس وقت اٹرنی تھا، ایوب کا اٹرنی تھا، وہ 62-3 کی بات ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے شیخ مجیب کو، مجھے ایوب نے کہا کہ ان سے ہماری جان چھڑوا لو. ٹھیک ہے. جسٹس منیر جو ہے وہ کہتا ہے، تو میں نے مجیب کو یہ پیش کیا یہ آئیڈیا کہ آپ الگ ہو جائیں ہم سے. یہ 62-3 کی بات ہے، جسٹس منیر لکھتا ہے اس بات کو. تو مجیب نے کہا نہیں جی، ہم تو پاکستان، وی آر دی پاکستان، ہم 52% ہیں، ہماری اس میں جو سیاسی جدوجہد ہے وہ ہماری ہے، آپ کی نسبت ہماری زیادہ ہے، تو آپ نے الگ ہونا تو ہو جائے، ہم آپ سے الگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ وہ بیانیہ ہے جو بنگال کی جو کولونائزیشن کرنے کی کوشش کی اس فوج نے، اس میں ناکامی اور سرنڈر ہونے کے بعد 80-90 ہزار وہاں پہ ان کی آپ کے سامنے جب پتلونیں اتری، اور یہ کوئی محاورتاً بات نہیں ہے، واقعی ان کی پتلونیں اتار دی انہوں نے. تو اس کو کرنے کے بعد انہوں نے یہ بیانیہ اڈاپٹ کیا، جی ہم تو چونکہ بنگال سے ویسے ہی جان چھڑوانا چاہ رہے تھے، تو یہ ہم نے بائی ڈیزائن یہ کیا. تو اگر انہوں نے بائی ڈیزائن کیا تھا تو پھر وہاں پہ اتنی جینوسائڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہاں پہ جتنا انہوں نے خواتین کے ساتھ جو کیا تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو ایسا تو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے فہیم بھائی، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ انتخابات ہی ایک طریقے سے عوام کی جسے کہتے ہیں حق حکمرانی کا جو ایک طریقہ کار ہے، جو لیجیٹیمیٹ ایک پروسیس ہے، وہ یہی ہے. لیکن یہ لیجیٹیمیٹ پروسیس ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر ہے، یعنی جہاں پہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نظام ہی پورے کا پورا یرغمال ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی ساری زندگی گزر گئی، آپ نے دیکھا کہ الیکشنز نے آپ کے مسائل کو حل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن جو سسٹم ہی پورے کا پورا یرغمال ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک آرٹیفیشلی آپ سٹیج کرتے ہیں ایک الیکشن کو، جیسے عمران خان صاحب بھی دیکھیں، ان کا اپنا اس چیز کو انہوں نے کہا کہ 3.5 سال ہم چلو پاور میں تھے، لیکن ہمارے پاس ڈیسیجنل پاور نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. یہ تو اقرار کیا، خان صاحب نے خود بھی اقرار کیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ آپ کے آرٹیفیشلی سٹیجڈ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایکٹ ہے. اس میں آپ کو جو حق حکمرانی ہے وہ تو دیا ہی نہیں گیا. اوسی بھائی میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، لیکن سر ایک بات کرنا اگری چاہتا کرتے ہوئے ڈس ایگری اس لیے کر رہا ہوں، آپ پھر ادھر ہی چلیں گے. ایک سیکنڈ نیگل بھائی، دیکھیں میں چلیں، آپ نے بہت ساری بکس پڑھی ہیں، آپ ہسٹری کو پڑھ کے آپ نے اوبیسلی ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اینالائزیشن دیکھی ہیں. سر وہ بالکل اپنی جگہ اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ٹھیک ہوگی، اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا، آج جس سچویشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی ایسا آپشن نہیں ہے. اگر ہے تو بتائیں، کیونکہ پھر نہیں تو ہم ساری رات ڈیبیٹ کرتے رہے.
क्या ऑप्शन होना चाहिए कि हम इस वक्त क्या करें, ये तो फ्लॉड है ही ना। और बिल्कुल, ये बहुत तो अच्छा अब- फहीम भाई, जी। मैं बता देता हूँ, अगर आपने सवाल ही किया है तो हम पहले तो बात ये ना कि हम अगर सोचना ही नहीं चाह रहे इस पे, यानी हम समझते हैं कि ये जो आर्टिफिशियली नहीं ओसी भाई, सिलेक्शन है, ओसी भाई यार, ये देखे ना, ये अब आप जब देते ना हम सोचना नहीं चाह रहे, ये